یہ اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا، جس وقت اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے تو ساری مخلوق اپنے قبروں سے نکلے گی، محشر کی طرف دوڑے گی۔ جن کا خیال یہ تھا جو آپ بھی سنتے ہو، کانوں میں اب بھی پڑتا ہے، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، جب بھی ان کو نماز کی طرف بلایا جائے، دین کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف بلایا جائے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے، وہ جواب میں کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہوتا ہے، مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے، کبھی قیامت سے ڈراتے ہیں، کبھی عذاب قبر سے ڈراتے ہیں۔ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، یہ جہاں بڑا مزیدار ہے، یہ زندگی بڑی بارونق ہے، میرے گھر کے اندر اے سی ہے، میرے گھر کے اندر تلاجہ ہے، میرے گھر کے اندر ڈش اینٹینا ہے، میرے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے جس پہ ناچنے والی ناچتی ہے، گانے والی گاتی ہے، میری زندگی اس طرح رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، بہترین گاڑی ہے، بیوی بچے ہیں، آل اولاد ہے، کار کوٹھی ہے، میں اسی زندگی کے اندر بڑا مزے سے گزر رہا ہوں۔ یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس زندگی کا اختتام نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے منکر جو زبان سے منکر نہیں ہے، اپنے کردار سے منکر ہیں، اپنے عمل سے منکر ہیں، قیامت کو زبانی کلامی طور پہ مانتے بھی ہیں لیکن اپنی زندگی کو اس کی تیاری کے لیے نہیں گزارتے، نہیں سمجھتے یہ اللہ نے 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال کی زندگی کیوں دی ہے۔ تمہارے بابا کو جنت اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی اور تمہیں اس دنیا پہ بھیجا یہ زندگی دے کر کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے پھر جنت میں داخل کر دے۔ جنہوں نے اس قیامت کا عملی طور پہ انکار کیا یا زبان کے طور پہ انکار کیا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر۔ اللہ کی قسم ذرا اس آیت پہ غور کیجئے، کس طرح یہ حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے۔ اللہ کا کلام کس طرح باتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو وہ کفار جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ جہاں بڑا مزیدار ہے، اس جہاں میں عیش کرو، اس جہاں میں مزے کرو، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، جن کا یہ گمان تھا۔ پھر اللہ کے نبی، اللہ عز و جل اپنے نبی سے کہتا ہے، نبی قل، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کی تمہیں خبر دی جائے گی، اور اللہ پر یہ بڑی آسان ہے۔ یاد کر لیجئے آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال، اللہ کی رضامندی کے اعمال ہیں یا اللہ کی غضبناکی کو پکارنے کے اعمال ہیں، یہ اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہ اعمال قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ زمین پکار پکار کر کہے گی، فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا علی الارض کذا وکذا، تیرے اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کیا تھا۔ انسان پر اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ قیامت کی وہ گھڑی اتنی شدید ہے، قیامت کے وہ دن اتنے شدید ہے، آج تم سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھتے ہو جن کے ایک پتھر کو توڑنے کے لیے کبھی TNT بارود لگایا جاتا ہے، کبھی مشینیں لگائی جاتی ہیں، کبھی کوئی طریقہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے، ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی ایسی جا پناہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو۔ اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ آج جتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، جس دن اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تنہا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا لا یرا الا اعمالہ، اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دیکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں۔ آج دنیا کے بدعقیدوں کو سامنے رکھ کر ان کے علماء سو اہل ایمان کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ کوئی پردے دار عورت، کوئی مسلمان عورت کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی نام نہاد پیر کی ملاقات کے لیے چلی جائے اور اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا ہو، وہ اسے کیا کہتا ہے؟ بی بی تو پردہ کر کر آئی ہے؟ کہتی ہے ہاں میں مسلمان پردہ دار عورت ہوں۔ کہا پگلی تجھے کیا پتا، یہ پیر صاحب ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ گدی نشین ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، قیامت کے دن انہوں نے تو بچانا ہے۔ اگر آج تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو تجھے کیسے پہچانیں گے؟
اپنے چہرے کو ننگا کر تاکہ قیامت کے دن یہ تجھے دیکھ لیں، یہ تجھے بخشوا لیں، یہ تیری سفارش کر لیں، یہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ ایک پروفیسر کی تقریر میں سن رہا جو کہنے لگا ہمارے جو غوث اعظم ہوں گے، ہمارے جو بزرگان ہوں گے، ان کے خیمے جہنم کے کنارے پہ لگے ہوں گے، اللہ کہے گا ان کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے جہنم میں جہنمیوں کو لے جا رہے ہوں گے، ہمارے غوث پاک ان جہنمیوں میں اپنے مریدوں کو تلاش کریں گے اور فرشتوں سے چھین چھین کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ آج کی بکواسات ہے، یہ آج کی خرافات ہے۔ قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے، اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہر بندہ تنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، نہ وہاں پہ پیروں کا شور ہوگا، نہ وہاں پہ بابوں کا شور ہوگا۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، علی علی کی آواز پڑے گی، مولا علی کا راج ہوگا، علی اپنے ملنگوں کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ یاد کر لیجئے تنہا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہے، کوئی مترجم بھی نہیں ہے، اللہ کے سوال ہیں، بندے کے جواب ہیں۔ اس لیے آج اس اللہ سے دوستی لگائیے، آج اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ برقرار کیجئے، اپنی زندگی کو سیٹ کیجئے۔ میں زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے اس مستقبل کے لیے نکال رہا ہوں اور کتنے گھنٹے اس 60 سالہ زندگی کے لیے نکال رہا ہوں۔ یاد کر لیجئے آج میں اور آپ جو کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ گمان نہ کرو، اللہ کو غافل نہ جانو، ظالم جو کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں پہ نظریں دی جا رہی ہیں، قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، مردوں کو داتا، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ پرور کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یاد کر لو مالک کا آوازہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو ان کے اعمال سے غافل نہ جانیے۔ یہ مشرکین جو بھی کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پوجتے ہیں، یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پکارتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ ہم ان کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ انما یؤخرہم، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ لیوم، قیامت کے دن کے لیے، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، جس دن تنہائی اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کے دربار میں آئیں گے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے دل ڈر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ کیوں ڈریں گے؟ اس لیے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، اللہ کے فقیروں کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کے منگتوں کو اللہ کا ساجی بنایا، اللہ کے سوالیوں اور بھوکوں کو اٹھا کر اللہ والی صفات دے کر کبھی اسے غوث اعظم کا نام دیا، کبھی داتا کا نام دیا، کبھی مشکل کشا کہا، کبھی حاجت روا کہا، کبھی اس سے اولاد مانگی، کبھی اس سے رزق مانگے، اس سے اولاد مانگی جس کے اپنے یتیم ہو گئے، اس سے اولاد مانگی جس کی اپنی بیوہ ہو گئی، اس سے اولاد مانگی جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہا، غسل کرنے کے قابل نہ رہا، قبرستان جانے کے قابل نہ رہا، جس کے جسم کو قبر کے اندر دبا دیا گیا، جو زمین میں مدفون ہو گیا، اس کو اللہ کی صفات دی، اس اللہ کی شان نہیں پہچانی، اس اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اس اللہ کی شان کو، جس اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا عالم کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ عز و جل، اس کی قدرتیں ایسی ہیں، زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی، آسمان، سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وہ پاک ہے، تم غیر اللہ کو سجدے کر کے اللہ کی عبادت میں شریک بناؤ، سبحانہ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ مشرکوں کے کیے ہوئے ان اعمال سے بلند ہے، بالا ہے، پاک ہے۔ صحیح بخاری میں ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک
ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجو گے اللہ تم پر 10 رحمتیں اتار دے گا. وہ نبی جس پہ درود بھیجنے کا اجر و ثواب کی کیفیت کا کیا عالم ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنی دعا کے اوقات کو بانٹ رکھا ہے, ایک حصہ درود پڑھتا ہوں, 2 حصے دعائیں مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا درود اور پڑھے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے. وہ کہتا ہے 2 حصے درود پڑھوں گا, 1 حصہ دعا مانگوں گا. فرمایا اے میرے ساتھی اگر تو درود کو زیادہ کرے گا فائدہ تیرا ہی ہے. کہنے لگا آقا پھر کچھ نہیں مانگوں گا, کوئی سوال نہیں کروں گا, زبان پہ کوئی تمنا اور التجا